السلام علیکم ناظرین، دی ڈیبیٹ شو میں آپ کا میزبان محمد آصف عبداللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈیبیٹ شو میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے آج ہمارے پاس دو اہم موضوع ہیں۔ نمبر ایک کہ اسٹوڈنٹ کیسے پالیٹکس میں انوالو ہو سکتا ہے اور اس سے اسٹوڈنٹ کو کیا فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر دو، اسٹوڈنٹ بزنس میں کیسے انوالو ہو سکتا ہے اور کیسے ارننگ سٹارٹ کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج پینل کا حصہ ہوں گے دو ہمارے اہم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معاذ قریشی جو کہ آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھتے ہیں اور سرگرم کارکن ہیں اور پالیٹکس میں خاصا انوالو رہتے ہیں، ایون کہ یہ خود ابھی اسٹوڈنٹ ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے بزنس آئیڈینٹی ارسلان رمضان شاکر جو کہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ارننگ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور بزنس میں کسی حد تک انوالو ہیں۔ خوش آمدید سر، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ معاذ قریشی، میرا آپ سے سوال ہے کہ واٹ از اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ پولیٹکس، اس کے بارے میں لوگ کافی سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اپنے شو میں آپ نے مدعو کیا۔ اسٹوڈنٹ پولیٹکس، اسٹوڈنٹ یعنی ایک اسٹوڈنٹ جو ایک سطح ہے نا، جو طالب علم ہے، وہ اس اپنے تعلیمی ادارے میں رہتے ہوئے اپنی یہ پولیٹکس سرگرمی ہے انہیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ یعنی اب ایک طالب علم ہے، وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہا ہے، فار ایگزامپل ہم یونیورسٹی آف سرگودا میں پڑھے، وہاں پہ طلبہ کو یہ درپیش مسائل ہیں، ان درپیش مسائل کو وہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ کسی طلبہ کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہو، کوئی بھی کیس ہو، تو اسے ریزولو کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ جو اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہے۔ اس کے لیے ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ڈفرنٹ اسٹوڈنٹ ونگز بنی ہوتی ہیں، آرگنائزیشن فیڈریشنز بنی ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے یونیورسٹی آف سرگودا میں پڑھتے ہیں اور ڈفرنٹ طلبہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، آئی ایس ایف، پی ایس ایف، جمعیت، تو وہ اسٹوڈنٹ کے جو مسئلے ہیں انہیں وہ کرتی ہیں۔ یہ گراس روٹ لیول پولیٹکس ہے، جو اسٹوڈنٹ لیول سے اٹھ کے آتا ہے پولیٹکس کے اندر، وہ دوسرے جو سیاستدان ہیں ان کی نسبت زیادہ اچھی پولیٹکس کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو نچلے طبقے سے اٹھ کے آئے گا وہ طلبہ کے مسائل کو سمجھتا ہے، کیونکہ ایک تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بزنس ٹائکون کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ایک مزدور کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، کسی ٹھیکیدار کا بچہ، یعنی ہر قسم کا بچہ پڑھ رہا ہے، اور ہم طلبہ کے مسئلوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور ہمیں مزدور کے جو مسئلہ ہے اسے مزدور ہی سمجھ سکتا ہے۔ جو نچلے طبقے سے اٹھ کے اوپر آئے گا تو وہ یہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس یہ ہے کہ ایک طالب علم اپنے تعلیمی ادارے میں رہتے ہوئے وہاں سے اپنی سیاست کا آغاز ہے۔ معاذ بھائی دیکھیے، ہمارے ملک کے اندر خاصا طلبہ تنظیموں کو بہت سے مسائل درپیش رہے ہیں، پھر طلبہ تنظیموں کی وجہ سے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیوں کو بہت سارے مسائل درپیش رہے ہیں کہ یہ تنظیمیں جو ہیں وہ تنظیم سازی جو سی ہے وہ بہت غلط رخ لے جاتی ہے، اسٹوڈنٹس کو بہت یعنی کہ دنگا فساد تنظیم سازی کی وجہ سے اور اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ہوتا رہا ہے۔ تو اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب وہ جو یہ ہماری انوائرمنٹ کریٹ ہو چکی تھی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آ رہے تھے اور اس کے بعد یہ دنگا فساد یونیورسٹیوں کے اندر سٹارٹ ہو جاتا تھا، تو اس سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے ہم نے اوور کم کر لیا اس ایشو سے، یا پھر اب اسٹوڈنٹ جو پالیٹکس کے اندر آ رہے ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے دور رہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے اوپر بین لگانے کا جو ضیاء الحق صاحب کا وہ تھا، انہوں نے جس وجہ سے بین لگایا وہ بھی یہی تھا کہ اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ گروپس بن جاتے تھے، کہیں پر انہوں نے بسوں کو روک لیا، وہاں پہ اگر بس والے انہیں نہیں بٹھاتے تھے اس کے اوپر کوئی پتھر برساتے تھے، بس جلا دیتے تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ دنگا فساد۔ لیکن اب جو ہمارا طالب علم ہے وہ دن بہ دن باشعور ہوتا جا رہا ہے، وہ اپنے حق کے لیے لڑنا جانتا ہے کہ ہم نے اپنے حق کے لیے کیسے لڑنا ہے، کس جگہ پہ ہم نے آواز بلند کرنی ہے، کون سا ہمارا مسئلہ ہمیں درپیش ہے۔ جیسے یونیورسٹی آف سرگودا میں ہمارے طالب علم جو کوئی کہیں سے آ رہا ہے، انہیں کہیں دور سے آ رہے ہیں، انہیں بس نہیں پرووائڈ، تو ہم اس چیز کے اوپر سارے یونائٹ ہوتے تھے کہ ہم نے ان کی بس چلوانی ہے، پھر ہم اس کے اندر اپنی آواز بلند کرتے تھے، طالب علم مل کے اس کے اوپر اپنی آواز بلند کرتے تھے۔ اس کا لڑائی جھگڑے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سرگودا یونیورسٹی کے اندر تقریباً 2.5-3 سال ہونے والے ہیں، تب سے اسٹوڈنٹ اپنی تنظیمیں بھی چلا رہے ہیں، لیکن آج تک مجھے نہیں لگتا ہے کبھی کسی آئی ایس ایف پی ایس ایف کے بیچ میں کبھی لڑائی ہوئی ہے، جمعیت آئی ایس ایف کے۔ آج کا جو طالب علم ہے وہ بدل چکا ہے۔ جی ماشاءاللہ، میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایسا تھا کہ اسٹوڈنٹس کی وجہ سے انوائرمنٹ خراب ہوتا تھا اور یہ آرگنائزیشن جو کام کرتی تھی، اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں جو کام کرتی تھی، وہ خاصا نیگیٹو رول پلے کر جاتی تھی، لیکن اب الحمدللہ پچھلے 2.5-3 سال سے کافی امن ہے اور خدا اللہ کرے کہ یہ امن کی فضا قائم رہے۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ پینل کا حصہ ہے ارسلان شاکر سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کیسے بزنس میں انوالو ہو سکتا ہے ڈیورنگ اسٹوڈنٹ لائف؟
سب سے پہلے تو واسف آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پڑھائی کو آپ نے اپنے دور نہیں کرنا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ بزنس کو ٹائم دینا، جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں. میں نے اپنا بزنس ایسے سٹارٹ کیا کہ جب کووڈ-19 کا آغاز تھا تو پوری دنیا تقریباً سٹاک ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں اس ٹائم کوئی بزنس یا کوئی نہیں ہو رہا تھا. تو صرف اس ٹائم 2 ہی بزنس جو ہے نا رن کر رہے تھے. ایک اس میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اور دوسرا کنسٹرکشن کا. میرے والد صاحب خود ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے، تو مجھے بھی دلچسپی پہلے سے دلچسپی تھی اور مجھے اس وقت تھوڑا وقت ملا کہ میں ان کے ساتھ نا تھوڑا جوائن کر سکوں. تو کیسا ایکسپیرینس آپ کا رہا اس کام کو جوائن کرنے کے بعد، کیونکہ آپ کے والد خود ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے، خاطر خان کا بڑا نام ہے مارکیٹ کے اندر، تو ان کو جوائن کرنے کے بعد آپ نے کیا کچھ ان سے سیکھا اور ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ ایکسپیرینس تو بہت بہترین رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی ینگر ایج میں ہوتے ہیں نا، تب سے اگر آپ کمانا شروع کر دیں تو اس کا جو ہے آپ کو آگے آنے والی زندگی میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ کووڈ-19 جب شروع ہوا تو بزنس تھا کوئی نہیں، کوئی بھی. تو وہ ایک یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا اور اس وجہ سے نا جو پبلک تھے اس کا رجحان بھی ادھر ہی تھا. ان دنوں میں کافی اسٹوڈنٹ نے اسٹارٹ کیا تھا، کیونکہ ان دنوں میں عام طور پہ آن لائن کلاسز ہوئی، جیسے آپ کی بھی آن لائن کلاسز. جی بالکل ایسی تھا، ہر آن لائن کام ہو رہے تھے. ایک ہی بزنس تھا تو پبلک کا بڑا انٹرسٹ اس میں تھا. تو وہ ان دنوں میں نے اپنا یہ شروع کیا. ریئل اسٹیٹ بزنس میں ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ہے کہ یہ زیادہ تر جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر آن لائن بھی جاتا جا رہا ہے بزنس. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب جیسے کہ ڈیجیٹل دور آ رہا ہے تو ہمارا یہ ریئل اسٹیٹ کا بھی جو ہے نا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اب یہ آن لائن اس کا ڈیجیٹلی اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. اچھا خاطر صاحب، آپ کے بارے میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں، اور جو کہ سن کے بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک اس لیول پر ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ساتھ یونیورسٹی کو بھی ٹائم دے رہا ہے، پارٹ ٹائم والد صاحب کے ساتھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا کام کرتے ہوئے ایک ماشاءاللہ بہت ارننگ کر رہے ہیں. میرا معصومانہ آپ سے سوال ہے، پرسنل سوال ہے کہ آپ کتنی ارننگ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ؟ جی بس یہی آپ سمجھے کہ 6 فگر جو ہے وہ پورے کر لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ گھر والے تو پھر لمبا خوش ہوں گے آپ سے. ویسے ہوسٹ صاحب کو میں بات بتانی چاہیے کہ کسی کی کمائی کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے. جی بالکل، لڑکی سے اس کی عمر کے بارے میں اور مرد سے اس کی کمائی کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے. بالکل معاذ بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات بجا. میرا معاذ بھائی آپ سے اب سوال ہے، آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا آئی ایس ایف کو جوائن کرنے کے بعد، پالیٹکس میں انوالو ہونے کے بعد، اور آپ کی گولز کیا ہیں آئی ایس ایف کے ساتھ؟ جو اپنا جتنا مجھے آئی ایس ایف کے ساتھ عرصہ ہو گیا تقریباً 2.5 سال ہو گیا ہے، اور ہماری آئی ایس ایف میں کوئی فیڈریشن والا نہیں، سارے جو ہمارے دوست ہیں وہ ایک بھائیوں کی طرح ہیں ہمارے ساتھ. کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہو، جیسے آج کل سیاست جب سے عمران خان صاحب کرسی سے اترے ان دنوں سے بہت زیادہ روج پہ چل رہی ہے، تو آئی ایس ایف جو ہے وہ تحریک انصاف کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. عمران خان صاحب خود جو بھی سرگودا کے اندر کام ہوتا ہے خود آئی ایس ایف کو کہتے ہیں کہ آئی ایس ایف بڑھ چڑھ کر. حسنین ارشد دولت صاحب اسے وہ لیڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے چانسز ہمیں ایم پی اے کا انشاءاللہ ٹکٹ ملے گا. خان صاحب کی طرف سے ہمیں فل اعتماد ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آگے آنے والا دور ہے یہ نوجوانوں کا دور ہے. اور آئی ایس ایف سے پہلے بھی بہت نوجوان جو قیادت ہے وہ آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر. جو عمران خان صاحب جب سیاست میں آئے تھے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں، جو ہمارا پڑھا لکھا باشعور طبقہ جو ہے وہ آگے ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا گول، آپ کا ایم کیا ہے پالیٹکس کو لے کر؟ کیا آپ نے بھی سیاست میں قدم رکھنا ہے؟ جی ابھی تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ سیاست، جو مجھے بظاہر جو مجھے شوق ہے، مجھے خدمت خلق کا شوق تھا. تو ہم نے اس کے اندر پہلے بھی ایس سی ایف کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی جب لاک ڈاؤن، تو اس کے اندر کافی غریب گھرانوں کی مدد کی، تو سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. پھر اس کے بعد جو سیاست ہے وہ بھی ایک خدمت خلق کا ہمارے پاس رستہ ہے کہ ہم سیاست سے لوگوں کو کس طرح فائدہ پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو سسٹم ہے وہ سارا کرپٹ ہے. جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. تو پہلے ہمیں اپنے سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں سسٹم کے اندر آنا پڑے گا. اگر باہر بیٹھ کے ہم کہتے رہیں کہ ہم یہ سسٹم کا ایسے کر دیں ویسے کر دیں تو ہم وہ نہیں کر سکتے. چلے میرا اسی سے آپ کا مجھے ایک سوال یاد آ گیا
کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے. معاذ بھائی پہلے تو آپ بتائیے, پھر عرفان بھائی آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں, اسٹوڈنٹ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اسٹوڈنٹس کس طرح سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پازیٹیو وے کے اندر آپ کی طرح رہتے ہوئے وہ انوالو ہو سکتے ہیں, اس سے فائدہ لے سکتے ہیں, اس سے ایکسپیرینس لے سکتے ہیں, اور کیسے وہ انسانیت کی اور ملک کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں, پولیٹکس میں آ کر کیسے کریں گے؟ جی اسٹوڈنٹ کو میرا پیغام یہ ہے, پولیٹکس تو بزنس بن گیا, آپ جانتے ہیں کہ پیسہ لگتا ہے الیکشن کمپین چلنے پر, کروڑوں روپیہ لگتا ہے, پھر اس کے بعد گرانٹ ملتی ہے تو وہ کھائی پی جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا, خدمت خلق کا جو جذبہ لے کر آیا, کیا اس کو اتنا مل جاتا ہے کہ وہ اس کی اپنی نیڈز پوری ہو جائے, اور اس کے بعد وہ انسانیت کی خدمت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو سیاست ہے یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی کاروبار ہے. جی, کاروبار کے لیے ہمیں جو کرنا ہوگا تو ہمیں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا, نہ کہ سیاست. سیاست جو ہے وہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو کیسے صحیح کیا جائے. اور طلبہ کو میرا یہ پیغام ہے, جیسے اب میں ہوں اور باقی اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بھی لے کے چلتے ہیں. جہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, انہیں یونیورسٹی آف سرگودا میں طلبہ کے جو مسائل انہیں حل کرتے ہیں, ایسے قدم با قدم اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سمجھیں گے. اور آپ دیکھیں جو دوسرے لڑکے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں, ان کا یہ کانفیڈینس نہیں ہے, انہیں آپ 4-5 بندوں کے اندر کھڑا کرتے ہیں, وہاں پہ بات نہیں کر سکتے. ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج ہوتے ہوتے ہمارے اندر اتنا کانفیڈینس, ہمارا کانفیڈینس بوسٹ اپ ہو گیا, ہمیں بات کرنی آنی ہے. ہم کسی ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ بیٹھے تو ہم وہاں پہ بات کر سکتے ہیں. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, جن کے ساتھ بیٹھے ہیں پرسنالٹی بلڈ اپ ہو جاتی ہے, ان کی پرسنالٹی زیادہ سے زیادہ گروم ہوتی ہے, ان کے جو اندر کا جو ان کا ڈر خوف ہے نا وہ نکل جاتا ہے. یعنی ارسان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کیسے بزنس کو جوائن کر سکتے ہیں, یا اتنی ارننگ کر لے کہ اس کا اپنا خرچہ ہو جائے, کیونکہ حالات بہت زیادہ ملک کے اندر دشوار ہو چکی ہیں, مہنگائی کا بازار جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے. تو ارسلان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں رہتے ہوئے کیسے روزگار حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ بڑا مشکل وقت ہے, مہنگائی کا بازار جو ہے وہ اس وقت سرگرم ہے, کیسے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا اور اپنی فیملی کا ہاتھ بٹا سکتا ہے ان اخراجات کو پورا کرنے میں؟ جیسے کہ اب یہ ڈیجیٹل دور ہے, آن لائن دور ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اپنا کوئی اسکل ڈیولپ کرے اپنے اندر, اور آن لائن آپ ارننگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بزنس کی طرف اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ ابھی سے نا اپنا رجحان لے کے آئیں, کیونکہ جو بزنس ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مطلب کہ جابس وغیرہ ہے نا وہ آپ کا صرف گھر چلاتی ہیں, ٹھیک ہے. جو بزنس ہے وہ آپ کی نسلوں در نسل چلتا ہے بزنس, ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس بھی کر سکتے ہیں. جی ریئل اسٹیٹ بزنس آپ پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک. اگر آپ صبح مطلب کہ مارننگ کے اندر اپنی اسٹڈی کو ٹائم دیں اور یونیورسٹی کالج جا رہے ہیں, اپنا بزنس رن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سیکھ کے آپ مطلب کہ اس فیلڈ کو بہت جلد اور بہت آسانی سے جوائن کر سکتے ہیں اور ارننگ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ارسلان, بڑی اچھی بات آپ نے کی. معاذ بھائی آپ سے میرا آخری سوال, آج کا آخری سوال معاذ آپ سے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسٹوڈنٹ کس حد تک پولیٹکس میں انوالو ہوئے, اور اس سے کیا کیا اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوا, اور وہ کون سے ایسے ہمارے لیڈران موجود ہیں آپ جن کی ایگزامپل شیئر کرنا چاہیں, جن سے ہم انسپائر ہو سکیں, وہ کون سے ہمارے لیڈران ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ لائف سے پولیٹکس میں انوالو ہوئے اور اس کے بعد آج وہ ایک عظیم اور ایک اچھے رتبے پر فائز ہیں؟ جی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ایسے آئی ایس ایف سے جو نیو لیڈرشپ ہے وہ بلڈ ہو کے اوپر آ رہی ہے. جو آئی ایس ایف سے آپ دیکھ لیں, فاروق حبیب آپ کے سامنے ہے فیصل آباد سے, مراد سعید اور زرتاج گل, نائلہ مروت ہیں, انہوں نے بھی ایک الیکشن لڑا ہے. تو اس سے ہماری جو آنے والی نئی لیڈرشپ ہے وہ آئی ایس ایف سے بلڈ ہو کے آ رہی ہے. عمران خان صاحب کا خود یہ کہنا ہے کہ ہمارا گول ہی ہے کہ آئی ایس ایف سے نیو لیڈرشپ اوپر آئے, کیونکہ یہ باشعور, یہ علم رکھنے والے نوجوان ہیں, تاکہ جو سرمایہ دار, یہ جن کے بھی اپنے پیسے کی ٹھوک کے اوپر یہ آگے الیکشن لڑتے ہیں, ان کے پاس سرمایہ فنڈنگ کرتے ہیں پارٹی کو, تو یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہو, ٹھیک ہے. جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ آگے ہے, اور وہ ہمارے اس پاکستان کی جو معیشت ہے ایسے بہتر کرے جو آج کل ہمارے یہاں پہ حالات چل رہے ہیں, جو ہمیں باشعور نوجوان کی ضرورت ہے اس ملک کو. چلے ایک سوال میں اپنے لیے پرسنل کرنا چاہتا ہوں, وہ اپنے ناظرین کے لیے, کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک مڈل آرڈر فیملی سے بلانگ کرنے والا لڑکا, مجھ جیسا لڑکا, غریب لڑکا, وہ پولیٹکس میں آ سکتا ہے, اور کیا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟
اب آپ کیا لگتا ہے پاکستان کے مراد سعید جو ہے، مراد سعید کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، جی، مراد سعید کوئی ویل آف فیملی سے نہیں ہے، جو کوئی ویل ان کی جو فیملی ہے وہ کوئی بڑی اتنی امیر زیادہ نہیں ہے جو دوسرے وڈیرے ہیں باقی، اور اس طرح کی آپ کے ساتھ بے شمار مثالیں ہیں. ابھی سرگودا سے حسنین ارشد اولک، وہ کوئی اتنی ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اتنا اسٹرانگ نہیں جتنے ہمارے اور کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے پاس جذبے، اور آپ کے پاس کافی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے مختلف شہروں سے، جو کوئی آئی ایس ایف سے اوپر آ رہا ہے، کوئی یوتھ ونگ سے، یعنی یہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی ایک طلبہ لیول پہ جماعتیں یہاں سے وہ اسٹرگل کرتے کرتے اوپر آ رہے ہیں، اور یہاں سے جو لیڈر بن کر اوپر آئے گا اس کے بولنے میں اور دوسروں کے بولنے میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. مراد سعید کی تقریریں، ان کی بات چیت، ان کی جو انہوں نے اپنے علاقے کے اندر کام کیے، جو انہوں نے سرو کیا، وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا. وہ باقی لیڈران کے نسبت، زرتاج کو آپ دیکھیں، باقی لیڈران کی نسبت ان کا زیادہ بہتر ہے میرے انداز سے. اس لیے ہمیں نوجوانوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ زیادہ تر زیادہ ہم لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، اس پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. آپ اپنا آرام کے دیکھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کس دہج پر ہے اس وقت، پاکستان میں کیا حالات چل رہے ہیں، اس لیے اس سائڈ پہ غور و فکر کریں گے پاکستان کو کیسے عظیم سے عظیم تر بنا سکتے ہیں. بالکل. معاذ قریشی، ارسلان رمضان، آپ دونوں کا قیمتی وقت کا شکریہ. ناظرین، دی ڈیبیٹ شو سے فی الوقت اتنا ہی. دعا ہے کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. اپنے میزبان محمد باسط کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.